अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। तहरीक इंसाफ के दोस्तों, तैयार हो जाओ, बहुत बड़ा सरप्राइज आ रहा है। ना सिर्फ बड़ा बल्कि होश उड़ा देने वाला सरप्राइज है, जो आपके लिए तो खुशाइंद है लेकिन आपके मुखालफीन के होश जरूर उड़ा देगा। ऐसा सरप्राइज जो अभी तक न आया है न आएगा, और यह सरप्राइज आपकी सारी अब तक की थकन दूर कर देगा। दोस्तों, इससे पहले इमरान रियाज खान जो हैं वो इस सरप्राइज का क्लू दे चुके हैं, लेकिन उन्होंने सरप्राइज नहीं बताया था। अब वो सरप्राइज रिवील हो गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौन सा सरप्राइज देने जा रही है। तफसील के साथ आपको बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा, और सुनने के बाद आप भी खुश हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात आपसे कहना चाहूंगा। कल सारा दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के साथ जो सलूक रवा रखा गया है, पीटीआई ने कल प्रोटेस्ट किया। स्पेशली लाहौर में पंजाब पुलिस ने जो जिस शर्मनाक तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स पर जुल्म और तशद्दुद किया है, इवन खवातीन की इज्जतें पामाल की हैं। चौक चौराहों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वर्कर खवातीन को घसीटा है। नाम निहाद पंजाब पुलिस ने वो इंतहाई शर्मनाक और काबिले मुजम्मत वो रवैया था। इससे ज्यादा शर्मनाक और काबिले मुजम्मत उस पर पाकिस्तान के और आपके ये नाम निहाद मीडिया का किरदार था। मीडिया ने इस सारी बेशर्मी को मुकम्मल तौर पर छुपाए रखा, आपके साथ शेयर नहीं किया। आपके साथ सारा दिन वो कमिश्नर का इस्तीफा वही ढिंढोरा पीटते रहे। मजाल है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रोटेस्ट पर होने वाले इस जबर का आपको जरा बराबर भी आपको इल्म होने दिया हो, जरा बराबर भी आपको खबर दी हो। दूसरी जानिब ये वारदाती ये बारीक वारदातें डालते रहे और ये डाल रहे हैं, और मैं इनकी कई वारदातों को एक्सपोज कर चुका हूं इस छोटे से चैनल के जरिए, और इंशाल्लाह इनको इसी तरह से एक्सपोज करता रहूंगा। आपका साथ मुझे चाहिए होगा। आपने करना सिंपल है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और घंटी के बटन को दबा देना है। आप भी इस मिशन में मेरे साथ जुड़ जाएंगे इंशाल्लाह। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपका चेयरमैन, आपका लीडर इमरान खान जेल में बैठे हुए ऐसी स्ट्रेटजी उसने बनाई है, ऐसा सरप्राइज तैयार किया है कि आप सुन के अश अश कर उठेंगे। दोस्तों, हुआ कुछ यूं है कि पाकिस्तान में जिस तरह से इलेक्शंस हुए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट चुराकर दीगर जमातों में तकसीम किया गया। दोस्तों, तकसीम कारों से गलती हो गई, और ऐसी गलती हुई कि एक बार फिर मिस कैलकुलेशन हो गई कि उनको पता नहीं चला कि किस जमात को कितनी सीटें देनी है। चलो, पीटीआई से तो मैंडेट छीन लिया, लेकिन कम अज कम दूसरी जमातों में तो ढंग से तकसीम कर देते। किसी जमात को वाज़ेह अक्सरियत नहीं मिली, किसी जमात की इतनी सीटें नहीं है कि वो किसी छोटी जमात को साथ मिलाकर 2-4 वजारतें देकर हुकूमत बना सके। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसे मुकम्मल तौर पर साइडलाइन करने की कोशिश की गई, सारी धांधली के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे ज्यादा सीटें अपने नाम करने में कामयाब हुई। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि नून लीग की जो है वो बहुत कम सीटें हैं, पीपल्स पार्टी की उसकी उससे कम है, और फिर तीसरे नंबर पर एमक्यूएम को काफी सारी सीटें दी गई। तो कुल मिला के जो है वो ये सीटें पूरी करके हुकूमत बनाने की पोजीशन में तो हैं। लेकिन मसला ये है कि ये वाली हुकूमत इस तरह से बनाएंगे तो ये हुकूमत नहीं होगी, ये कचरे का टोकरा होगा, ये गंद का टोकरा होगा, और इसको जो भी सर पे रखेगा तो वो गंद उसके सर पे पड़ेगा। इस वजह से पीपल्स पार्टी ने कहा कि ठीक है जी, हमें ऊपर से दबाव है, ऑर्डर्स हैं, हम नून लीग को सपोर्ट कर देते हैं। अच्छा, पहले तो नून लीग इस खुशफहमी में थी कि साडी गल हो गई है, और साडी गल 2/3 मेजोरिटी पे हुई है। नवाज शरीफ साहब भी खुशी खुशी इसी आसरे आए थे, और इसी आसरे नवाज शरीफ साहब ने 18% रिजल्ट अनाउंस होने पे 60 सीटें जो है सिक्योर करने पर जो है वो विक्ट्री स्पीच दे दी थी, और वो स्पीच मेरे लाडले लीडर के गले पड़ गई है। अब वो विक्ट्री स्पीच दे चुके हैं, अब सीटें उन्हें बहुत कम मिली हैं, बल्कि उन्हें बहुत कम सीटें दी गई हैं। अब इतनी सीटें हैं कि वो हुकूमत नहीं बना सकते, इसलिए पहले नवाज शरीफ साहब ने जवाब दिया कि मैं हुकूमत नहीं बना रहा। शहबाज शरीफ ने कहा कि वादा तुमने किया था, गल तुम्हारी हुई थी, लिहाजा तुम भुगतो, मैं नहीं कर रहा। फिर जरदारी साहब को साथ मिलाया शहबाज शरीफ साहब ने। जरदारी साहब ने भी उसे कह दिया
کہ بھائی گل تمہاری ہوئی تھی تم بھگتو, باقی مجھے ادھر سے آرڈر ہے, میں تمہیں سپورٹ دے دوں گا, میں ووٹ دے دوں گا, حکومت کا حصہ نہیں بنوں گا. اب نون لیگ کو پتا تھا کہ اگر پی پی نہیں بنے گی حکومت کا حصہ تو یہ ہمیں بلیک میل کرتے رہیں گے, حکومت ہماری چلے گی نہیں. اوپر سے جو سب سے تشویشناک بات ان کے لیے تھی وہ یہ تھی کہ عمران خان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف اس تمام تر دھاندلی کے باوجود سب سے زیادہ سیٹیں لینے میں کامیاب ہو گئی. اور اگر اب یہ حکومت بناتے تو اپوزیشن میں جاتا عمران خان کی اس وقت سب سے زیادہ سیٹیں, اتنی پاورفل اپوزیشن تو یہ برداشت ہی نہیں کر پائیں گے, نہ کر پاتے. تو انہوں نے دوستوں کر دیے ہیں ہاتھ کھڑے. انہوں نے کہا ہے کہ بھئی اتنی پاورفل اپوزیشن کو ہم فیس نہیں کر سکتے. انہوں نے دے دیا ہے جواب. زرداری صاحب نے بھی جواب دے دیا ہے. زرداری صاحب نے کہا ٹھیک ہے مجھے فورس کرتے ہو تو میں ووٹ دے دیتا ہوں شہباز شریف صاحب کو, لیکن میں حکومت کا حصہ نہیں بنوں گا, میں کوئی وزارتیں نہیں لوں گا جس کا کل کو مجھے ہی خمیازہ بھگتنا پڑے. اب شہباز شریف صاحب کو پتا ہے, بلکہ نواز شریف صاحب کو, کہ اگر نون لیگ کی حکومت بنی تو یہ نون لیگ کی سیاست کا آخری سال ہوگا, بلکہ آخری موقع ہوگا. چلنی تو 10 مہینے نہیں ہے اور ہماری سیاست ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانی ہے, جو آلموسٹ ہو چکی ہے. تو نواز شریف صاحب نے بھی کر لی ہے معذرت. آپ کل سے پرسوں سے نون لیگی رہنماؤں کے جو ہیں وہ بیانات تواتر سے سن رہے ہیں کہ ہمیں یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے, یہ کانٹوں کا بستر ہے, اس پر ہمیں نہیں بیٹھنا چاہیے. اور خواجہ سعد رفیق صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے عمران خان صاحب آئے اور حکومت بنائے. اب جناب کوئی آپشن نہیں بچا. اب نون لیگ بھی ہٹ گئی ہے, پیپلز پارٹی بھی ہٹ گئی ہے, ایم کیو ایم تو ویسے اسٹپنی ہے, وہ تو کہیں پر بھی ایڈجسٹ ہو جائے گی. خیر یہ دونوں جماعتیں ہٹ گئی ہیں. اب یہ کہتی ہیں اب عمران خان کو دو حکومت. پہلے انہوں نے جلد بازی میں وکٹری سپیچ کر دی, حالانکہ حق جو ہے وہ لارجسٹ پارٹی کا بنتا ہے جس کی سب سے زیادہ سیٹیں ہوں, لیکن جناب انہوں نے وکٹری سپیچ کر دی. اب ان کے گلے پڑ گئی ہے. اب انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں اور طاقتوروں کو بھی بتا دیا ہے اور مقتدر حلقوں کو بتا دیا کہ بھائی ہم بھی نہیں لے رہے, اور پیپلز پارٹی بھی نہیں لے رہی. آخر پہ آپشن بچتا ہے پاکستان تحریک انصاف. اب پاکستان تحریک انصاف سے کہا جا رہا ہے کہ آپ حکومت بنا لیجیے. اب آ رہے ہیں سرپرائز پہ. سرپرائز کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے. اب پاکستان تحریک انصاف کو کہا جا رہا ہے کہ آپ حکومت بنا لیجیے. پاکستان تحریک انصاف والے کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری 180 سیٹیں ہیں پوری کرو, ہماری 180 سیٹیں وفاق میں ہمیں پوری دو, ساتھ میں ہمیں پنجاب میں جو ہماری کھوئی ہوئی سیٹیں ہیں وہ پوری دو. ہم پنجاب میں بھی حکومت بناتے ہیں, وفاق میں بھی بناتے ہیں. اب سیٹیں دینے والے کہہ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو کہ نہیں, آپ کلیم کر رہے ہو تقریباً کوئی 80-85 سیٹیں, ہم اتنی آپ کو نہیں دے سکتے, ہم آپ کو کوئی 20-30 سیٹیں دیتے ہیں, آپ کے ساتھ ایم کیو ایم کو ملا دیتے ہیں, آپ کی حکومت بن جائے گی. پی ٹی آئی کہتی ہے ہمیں ساری سیٹیں دو. اس وقت وہ پی ٹی آئی کے پاس بیٹھے ہیں, وہ پی ٹی آئی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ حکومت لے لیجئے, آپ اتنی سیٹیں لے لیجئے. اس وقت آفرز پی ٹی آئی کو کرائی جا رہی ہیں. پی ٹی آئی کو کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ انٹرا پارٹی الیکشن بھی کروائیں, آپ کسی جماعت میں بھی شامل ہو جائیں, آپ کو آپ کی مخصوص سیٹیں بھی ملیں گی, ایم کیو ایم کو بھی آپ کے ساتھ ملا دیتے ہیں. لیکن تحریک انصاف اس بات پر بضد ہے کہ ہم نے کسی جماعت کے ساتھ نہیں ملنا, ہم سنگل ہینڈڈلی حکومت بنانا چاہتے ہیں. تو اور دوسرا یہ ہے کہ وہ پنجاب میں بھی حکومت ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ پنجاب کی بھی ہماری کھوئی ہوئی سیٹیں واپس دیں. وہ کلیم کر رہے ہیں کہ 82 سیٹیں ہماری پنجاب میں ہیں, وہ بھی ہمیں واپس کرو. اور 82 میں سے اگر 20 سیٹیں بھی پی ٹی آئی کو واپس مل جاتی ہیں تو پی ٹی آئی کی حکومت پنجاب میں بھی پکی ہے. تو آلموسٹ پنجاب میں حکومت بنتی نظر آ رہی ہے. اب معاملہ یہاں پہ آ کے اٹکا ہوا ہے, معاملہ تھوڑا سا اٹکا ہوا ہے. پنجاب کی سیٹیں تو گین کر لیں گے, اب معاملہ اٹکا ہوا ہے وفاق میں. پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ ہماری جو ہے وہ 70-80-85 سیٹیں وہ ہمیں دی جائیں, اور سیٹیں دینے والے کہتے ہیں کہ نہیں, آپ کو اتنی سیٹیں نہیں دے سکتے, ہم اتنی سیٹیں دے سکتے ہیں کہ آپ اگر ایم کیو ایم کو ساتھ ملائیں تو آپ کی حکومت بن جائے. کیونکہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو اگر سنگل ہینڈلی دے دی گئی حکومت تو پی ٹی آئی تو سب کو کھا جائے گی, رگڑ جائے گی. تو اب پی ٹی آئی اس پر بضد ہے اور وہ اس پر بضد ہے. اب فاصلہ رہ گیا تھوڑا سا, تقریباً 80% چیزیں کلیئر ہو چکی ہیں, 20% رہتی ہیں.
یہ دوستو اندر کی خبر ہے اور انتہائی اندر کی خبر ہے جو میں نے آپ کو بتا دی ہے. تو یہ جیسے ہی مرحلہ کلیئر ہوگا، اور یہ کوئی زیادہ دور نہیں ہے، بس اگلے چند گھنٹوں میں یہ بڑا دھماکہ ہونے والا ہے دوستو. ایک بڑا سرپرائز آئے گا، اور یہ سرپرائز جب آئے گا تو مریم نواز صاحبہ جو اس وقت وزیر اعلیٰ کے خواب لے کے بیٹھی ہیں، سب سے پہلے ان خوابوں پر پانی پھرے گا، اور پھر میرے لاڈلے قائد کے سیاسی تابوت میں آخری کیل ٹھوک کر انہیں یہاں سے براستہ اسلام آباد ایئرپورٹ یا لاہور ایئرپورٹ، دوحہ سے، قطر سے ہوتے ہوئے لندن روانہ کر دیا جائے گا. دوستو یہ اسٹریٹجی بن چکی ہے، یہ سرپرائز ہے، اور یہ ہوش اڑا دینے والا سرپرائز ہے. یہ اگر ہو جاتا ہے تو پھر آپ کی تھکن دور ہوگی یا نہیں ہوگی نا؟ ہاں جی، مجھے پہلے ہی پتا تھا. دوستو کمنٹ سیکشن آپ کے لیے ہے، اس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے. چینل کو سبسکرائب کرنا آپ کا فرض ہے، وہ اب ضرور سبسکرائب کر لیجئے. بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے، اور مجھے صرف اگلے ویلاگ تک اجازت دیجئے. اللہ حافظ.